فرمان، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے اس وقت نہال ہوش میں نہیں ہے۔ پھر کل کیسے عنایا اور نہال کی شادی ہو سکتی ہے؟ دیکھو فرمان، عنایا مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ تم اس کے لیے پریشان مت ہو اور نہ ہی لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو لوگ مرے ہوئے انسان کو نہیں چھوڑتے۔ عنایا کی فکر چھوڑ دو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ثروت نے فرمان کو تسلی دینی چاہی۔ آپا، میں چاہتا ہوں عنایا کی شادی کل نمیر سے کر دی جائے۔ فرمان کی بات سن کر ثروت چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ فرمان، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عنایا تو میرے نہال کی دلہن ہے۔ تم اللہ سے اچھے کی امید رکھو، میرا نہال ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس پاک ذات پر پورا یقین ہے۔ نمیر اور عنایا، بھلا کیسے؟ ثروت فرمان کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ آپا، نہال مجھے بھی عزیز ہے۔ میں آپ کی دل آزاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ایک بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے دل میں بڑے خدشات تو آتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نہال کو ہوش نہ آیا یا 10 سال بعد ہوش آیا تو میری عنایا رل جائے گی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو عشرت اسے بھی جینے نہیں دے گی۔ آپا، آپ مجھے معاف کر دیں اگر میری باتوں سے آپ کا دل دکھا ہو تو، مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں عنایا کو نمیر کے لیے اپنا لے۔ فرمان نے بولنے کے ساتھ واقعی اپنے ہاتھ ثروت کے آگے جوڑ دیے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ ثروت کو عنایا کا ماموں نہیں باپ لگا۔ میرے سامنے یوں اپنے ہاتھ مت جوڑو فرمان۔ جب تم نے مجھے اپنی بڑی بہن کہا ہے تو اب مجھے بھی بڑی بہن ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تمہاری عنایا کی شادی کل ہی ہوگی نمیر کے ساتھ۔ ثروت بولتے ہوئے نہ جانے کون کون سی باتیں سوچنے لگی، پھر ICU روم سے نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ثروت اور نمیر رات کے وقت جب اپنے گھر آئے، رات کے کھانے کے بعد ثروت نے اپنے اور فرمان کے درمیان ہونے والی باتیں نمیر کو بتائیں، جسے سن کر نمیر کو نہ صرف جھٹکا لگا بلکہ وہ بھڑک اٹھا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو یا اس کے متعلق سوچا نہ جا سکے۔ میں فرمان سے کہہ چکی ہوں کہ کل تمہاری اور عنایا کی شادی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنی ماما کی بات کا اور زبان کا کتنا پاس رکھتے ہو۔ ثروت سکون سے صوفے پر بیٹھی ہوئی نمیر کو دیکھ کر بولی، آپ مجھے اس طرح ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتی ماما۔ عنایا اور نہال کی شادی ہونے والی تھی، وہ نہال کی پسند ہے اور میں عنایا کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمیر ہتے سے کھڑتا ہوا ثروت سے بولنے لگا، ٹھیک ہے پھر تو مجھے نوفل کا نمبر ملا کے دو۔ ثروت اب کی بار آرام سے بولی، جیسے اسے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو، جس پر نمیر ایک دم چونکا۔ یہاں نوفل کا کیا ذکر؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں ثروت کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ظاہری بات ہے، تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو کل میں نوفل سے عنایا کی شادی کروا دوں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تمہارے سر پر سے تو شاید منال کیش کا بھوت ابھی تک اترا نہیں، لیکن یاد رکھنا میں اس لڑکی کو بھی اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی۔ ثروت کی بات سن کر نمیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا ثروت کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما، منال میرے دماغ میں، میرے دل میں، اس زندگی میں اب کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ بات منال کی نہیں ہے۔ آپ مجھے عنایا کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے کہہ لیں، میں آنکھ بند کر کے اس سے شادی کر لوں گا، مگر عنایا سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ماما، وہ میرے بھائی کی پسند ہے۔ اس کو مجھے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا تو دور، اس سوچ سے بھی جھرجھری آ رہی ہے۔ آپ پلیز میری فیلنگس بھی تو سمجھیں۔ نمیر نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخری دفعہ ثروت کو سمجھانا چاہا، تم فرمان کی جگہ خود کو رکھ کر اس کی فیلنگس کا بھی سوچو۔ وہ عنایا کو نہال کے لیے کب تک باؤنڈ کر کے رکھ سکتا ہے؟ کوئی وقت دن مقرر نہیں کہ جب وہ نہال دوبارہ جاگ جائے، اور اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہوش میں آنے کے بعد اسے سب یاد ہو۔ رہی بات تمہاری سوچ کی، تو نکاح کے 3 بولوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ تمہاری فیلنگس خود بخود چینج ہو جائے گی۔ میں خود بھی عنایا کو اس گھر میں بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور جو کام بعد میں کرنا ہے وہ کل کیوں نہیں؟ ثروت اس کو اپنی بات کے لیے قائل کرتی ہوئی بولی، کل کو اگر نہال کو ہوش آتا ہے تو میں اس سے کیسے نظر ملا پاؤں گا؟ ماما، آپ کو ہر پہلو سے سوچیں۔ نمیر اب ثروت کو سمجھاتے ہوا دوبارہ جھنجھلانے لگا، اس کی فکر تم نہیں کرو، اس کے سامنے جواب دہ میں ہوں گی۔ ویسے بھی نہال کے لیے عنایا کو میں نے پسند کیا تھا، وہ اس کی خود کی پسند نہیں ہے۔ تم کل اپنے خاص دوستوں کو بلا لینا۔ مغرب کے بعد فرمان کے گھر میں سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی جائے گی اور ساتھ میں ہی رخصتی بھی۔ ثروت اس کو مطمئن کر کے کل کا پروگرام ترتیب دینے لگی۔ نمیر لم بھیجتا ہوا اس کے پاس سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی شان سے اسے سمجھا بجھا کر ڈھیر ساری تسلی اور دلاسے دے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ عنایا نے اپنا سر اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ میں لگی مہندی کو دیکھا۔
مہندی کی تقریب والے دن جب یہ مہندی اس کو لگائی جا رہی تھی تب وہ بہت خوش تھی۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ مہندی نہال کے نام کی نہیں بلکہ نمیر کے نام کی ہوگی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے کانوں میں فرمان کی فریاد اور اس کی التجائے گونجنے لگی۔ ایک دم دروازہ کھولا۔ عنایا نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو اس کے سامنے نمیر کھڑا تھا۔ ایک دم دونوں کی نظریں ملی اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ ہمت جمع کر کے نمیر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھا۔ عنایا، تمہیں معلوم ہے نا ہمارے بڑوں نے ہماری زندگی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ماما کو بہت سمجھایا ہے، وہ کسی بھی طرح میری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہی۔ پلیز یار، تم کچھ کرو، یہ سب کیسے ممکن ہے آخر؟ نمیر بے بسی سے عنایا کو دیکھ کر بولا۔ میں کیا کر سکتی ہوں اس سب میں؟ عنایا نمیر کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ وٹ ڈو یو مین کیا کر سکتی ہوں یار؟ تم فرمان خالو کو سمجھاؤ کہ تم اس طرح کے بنائے گئے رشتے پر مینٹلی طور پر تیار نہیں ہو، تو انہیں دوبارہ سوچنا پڑے گا اس بارے میں۔ آخر کو شادی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تم پلیز صبح ہوتے ہی اسپتال جانا اور فرمان خالو کے سامنے انکار کر دینا۔ جب تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی تم سے زور زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ خالو اس بات کو خود ریئلائز کریں گے کہ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ عنایا، صرف تمہارے منہ کھولنے سے بات بن سکتی ہے، نہیں تو ہم دونوں کے ساتھ ساتھ نہال کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نمیر اس کو بہت آرام سے سمجھانے لگا۔ عنایا بہت غور سے اس کی بات سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو عنایا بولی، ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ ماموں جان کے لیے کسی بھی طرح کی ٹینشن یا ڈپریشن ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ عنایا نمیر کو دیکھ کر بولی تو نمیر جبڑے بھینچ کر بیڈ سے اٹھا۔ یہ اچھی زبردستی ہے، ان کے لیے ٹینشن ناگزیر ہے اور وہ ہمیں ٹینشن دیے جا رہے ہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو عنایا، میں اگر ماما کے دباؤ میں آ کر یہ شادی کر بھی لوں تو آگے تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کل صبح تم فرمان خالو کے سامنے انکار کر دو، اور اگر تم اس وقت کچھ نہیں بولی تو بات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نمیر عنایا سے کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سارے واقعے میں اپنا گناہ تلاش کرنے لگی جس کی سزا اسے مل رہی تھی۔ کل شام سے لے کر اب تک وہ لاکھوں دعائیں کر چکی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، نہال کو ہوش آ جائے، مگر جب نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا تب اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ساری دعائیں رائگاں گئیں۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیا اور اپنی ساری زندگی اس انسان کے نام کر دی جس کے ساتھ کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد ثروت نے گلے لگا کر عنایا کو دعائیں دی اور عنایا کے رونے پر وہ خود بھی رو پڑی۔ عشرت سے یہ سب ڈرامہ زیادہ دیر برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا نمیر سے عنایا کی شادی ہو۔ وہ حقارت بھری نظر عنایا پر ڈال کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس کرو عنایا، کتنا رو گی؟ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تقدیر کے آگے کب کس کا بس چلا ہے؟ نہ ہی انسان کبھی اپنی تقدیر سے لڑ سکتا ہے، اس لیے اب جو ہو چکا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو۔ میں جانتی ہوں اس وقت تمہارے لیے نمیر بھائی کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شان سے گلے لگی ہوئی عنایا کو سمجھانے لگی۔ وہ کل سے اب تک اس کو اسی طرح سمجھا رہی تھی۔ چلو اب منہ دھو کر یہ ڈریس چینج کر کے آؤ، سروٹ آنٹی دے کر گئی ہیں، تمہیں یہ جیولری پہنا کر لائٹ سا میک اپ کر دو۔ عنایا شانزے کو بے بسی سے دیکھنے لگی۔ شانزے کو اس وقت عنایا پر ترس آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم کی طرف لے گئی اور اس کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ سی گرین کلر کا ڈریس پر ہلکا سا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ کا سیٹ جو تھوڑی دیر پہلے سرور شانزے کو روم میں دے کر گئی تھی کہ وہ عنایا کو پہنا دے۔ عنایا کے روم سے جانے کے بعد شانزے اس کا ضروری سامان سوٹ کیس میں رکھنے لگی تاکہ سوٹ کیس کار میں رکھوا دے۔ عنایا ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو شانزے نے اس کو جیولری پہنائی۔ عنایا نے اس کو میک اپ کرنے کے لیے منع کر دیا، مگر شانزے کے بہت اصرار پر وہ صرف لائٹ سے لپسٹک لگانے پر راضی ہوئی۔ نمیر نے آج صبح ہی نوفل کو ساری سچویشن فون پر بتائی تھی۔ اس وقت نوفل 4 دوستوں اور قاضی کے ہمراہ فرمان کے گھر پر موجود تھا۔ خاص رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے نمیر نے تھکے ہوئے انداز میں نکاح نامے پر سائن کیا۔ دوست اور رشتہ داروں سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد نمیر نوفل کی طرف پلٹا۔ نوفل اس کو مبارکباد دینے کے لیے بغل گیر ہونا چاہا۔ کم از کم تم یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ نمیر نوفل کو دیکھ کر طنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھو نمیر، یہ جو کچھ بھی ہوا، نمیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ ابھی لیکچر سننے کا ہرگز موڈ نہیں ہے میرا، یہاں سب کچھ دیکھ لینا۔ اپنے گھر جانے سے پہلے ماما اور عنایا کو بھی گھر ڈراپ کر دینا، میں نہال کے پاس اسپتال جا رہا ہوں۔ نمیر اس کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو؟ نوفل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے شانزے سے پوچھا۔ چند منٹ پہلے اس نے ثروت اور عنایا کو ان کے گھر ڈراپ کیا تھا، اب وہ کار شانزے کے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ نہال کی مہندی والے دن کے بعد وہ شانزے کو آج دیکھ رہا تھا۔
شکر ہے خیال تو آیا۔ نوفل کے خیریت پوچھنے پر بے ساختہ شانزے کے منہ سے شکوہ نکلا، جس پر نوفل اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اپنے بے ساختہ جملہ بولنے پر شانزے نے خود پر بھی ملامت کی۔ اب وہ نوفل کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اور جھنجھلا گئی۔ تمہارے شکر ادا کرنے پر۔ وہ ابھی مسکرا رہا تھا مگر شانزے کی طرف دیکھنے کی بجائے کار ڈرائیو کرتے ہوئے۔ اور تو کوئی کام نہیں ہے، بس میری باتوں کو ہی پکڑا کرو، شانزے سر جھٹک کر کہنے لگی۔ تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شانزے گھور کر اسے دیکھنے لگی تو نوفل نے ایک نظر شانزے پر ڈالی۔ ابھی تو تم نے خود کہا ہے بس باتیں ہی پکڑا کرو۔ نوفل نے شانزے کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں تم سے باتیں کر لیتی ہوں، کار میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرو۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ شانزے کے بولنے پر برخلاف توقع نوفل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تم کسی بھی مرد کو فری نہیں کرتی، کسی سے بلا وجہ باتیں نہیں کرتی، نہ ہی کسی کے ساتھ کار میں بیٹھ سکتی ہو، مگر تم مجھ سے باتیں بھی کر لیتی ہو اور میرے ساتھ کار میں بیٹھ بھی جاتی ہو، یعنی دوسرے مردوں کی بنسبت تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، مجھے اعتبار کے لائق سمجھتی ہو، تو پھر میرے یوں ہاتھ پکڑنے پر برہم ہونے کی وجہ، جبکہ تمہارا ہاتھ میں نے چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے تھامے رہنا ہے۔ آخری جملے پر نوفل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے شانزے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی نوفل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اب نہال بھائی اور انایا کی ہی مثال لے لو۔ شانزے کے لہجے میں افسردگی شامل تھی۔ یہ افسردگی انایا کے لیے تھی۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ایک واقعے کو دماغ میں بٹھا کر انسان اپنے لیے اپنی پسند کے متعلق سوچنا چھوڑ دے۔ شاید نمیر، نہال اور انایا کے لیے آگے جا کر اسی میں کوئی بہتری ہو۔ ہاں، ابھی جو ان کی زندگی میں اچانک طوفان آیا ہے اس کے لیے دل افسردہ ہے۔ نوفل کار ڈرائیو کرتا ہوا بولا، طوفان تو یوں ہی اچانک آیا کرتے ہیں زندگی میں اور پھر سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ ہستی بستی زندگی نوحہ اور ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس تبدیلی کے ساتھ جینے میں۔ لوگ کہتے ہیں وہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھی بھر جاتا ہے۔ معلوم نہیں زخم واقعی گھر جاتا ہے یا پھر ہم اس زخم کے ساتھ جینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میں، امی اور آپی، ہم تینوں بھی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے۔ پھر ایک دن اچانک ہماری زندگی میں بھی طوفان آیا جو ہماری خوشیوں کو بہا کر لے گیا۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی مگر میرا ننھا سا ذہن ساری باتیں سمجھنے لگا۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شانزے اپنی روح میں کھو کر بولے جا رہی تھی۔ وہ ماضی کی بے درد یادوں میں کافی آگے نکل گئی۔ جب اپنے ہاتھ پر نوفل کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو چونکی اور نوفل کو دیکھنے لگی۔ نوفل بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ کوئی تمہاری بہن بھی ہے، اور نہ ہی آنٹی نے کبھی ذکر کیا ان کا۔ کہاں رہتی ہیں تمہاری سسٹر، اور یہ کس طوفان کا ذکر کر رہی ہو تم؟ نوفل تجسس کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک سوال شانزے سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں میں بے خیالی میں کیا کیا بول گئی، مجھے اندازہ نہیں ہوا، چلتی ہوں میں۔ شانزے کار سے اترنے لگی کیونکہ نوفل کار اس کے گھر کے قریب روک چکا تھا۔ شانزے، کیا میری ذات اب تک اتنی بے اعتبار ہے کہ تم مجھ سے اپنا آپ شیئر کرتے ہوئے ہچکچاؤ؟ نوفل اس کو کار سے اترتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے اور امی نے خود کو بہت مشکلوں سے سمیٹا ہے۔ ماضی کی بھیانک یادوں کا ذکر کر کے میں خود کو دوبارہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ہرٹ نہ ہوں تو اس ٹاپک پر دوبارہ کبھی ذکر مت کرنا۔ شانزے نوفل کو کہتی ہوئی کار سے اتر گئی مگر کئی سوالات نوفل کے ذہن میں چھوڑ گئی۔ نہال کے پاس سے ہو کر وہ گھر آیا۔ 12 بجے کا وقت۔ نمیر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی انایا کو دیکھ کر وہ چونکا۔ یہ بھی تو ایک مرحلہ تو جسے اپنی پریشانی میں فراموش کیے بیٹھا تھا۔ اب تک سوئی کیوں نہیں؟ کیا سوچ کر میرے انتظار میں یوں سج سنور کر بیٹھی ہو کہ میں واپس آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہیں رونمائی دوں گا یا تمہارے حسن کی تعریف کروں گا؟ اگر تم ان سب باتوں کی توقع کر رہی ہو تو اپنی اس خوش فہمی کو دور کر لو۔ نمیر سائڈ ٹیبل پر اپنا والیٹ اور کیز رکھتا ہوا نارمل سے انداز میں بنا اس پر دوسری نظر ڈالے بولا، آپ کو یہ خوش فہمی کیسے لاحق ہوگی کہ میں آپ سے ان سب باتوں کی توقع کر رہی ہوں؟ میری توقعات کا دائرہ کافی محدود ہے۔ میں جن لوگوں سے اچھے کی توقعات کرتی ہوں اس لسٹ میں سے اب آپ کا نام کہیں بھی شامل نہیں۔ نہ ہی مجھے سج سنور کر بیٹھنے کا شوق ہے اور نہ ہی آپ کا انتظار کرنے کا۔ شانزے نے آنٹی کے کہنے پر مجھے تیار کیا ہے اور آنٹی ہی کے کہنے پر میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بھلا انایا خود کون سا اشادی پر خوش تھی جو نمیر اس کو باتیں سنا رہا تھا۔ اس لیے انایا بھی ہمت جما کر کے حساب بے باک کرنے لگی۔ بات مکمل ہونے پر نمیر ناگوار نظر اس پر ڈالتا ہوا قدم بڑھا کر اس کے پاس آیا اور انایا کو ہاتھ بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج میرے آگے بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، کل یہ زبان کیوں تالوں سے چپکی ہوئی تھی؟
جب تمہیں مجھ سے شادی کے لیے بولا جا رہا تھا، کیوں نہیں کھولی تم نے اس وقت اپنی زبان؟ نمیر اس کا بازو سختی سے پکڑ کر سخت لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کیوں نہیں انکار کیا اپنی ماما کے سامنے؟ آپ بھی تو اس شادی پر ناخوش ہیں، تو آپ ہی سب کے سامنے انکار کر دیتے۔ جب آپ مرد ہو کر مجبور ہو گئے تو پھر مجھ کمزور لڑکی سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ نم آنکھوں کے ساتھ عنایہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ نمیر نے اس کا بازو چھوڑا، اس پر سخت نگاہ ڈال کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کپڑے لے کر چینج کرنے کی غرض سے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو عنایہ ویسی ہی کھڑی تھی۔ اب کیا ساری رات یوں میرے سر پر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ہٹو میرے سامنے سے۔ وہ لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا۔ عنایہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کہاں لیٹے۔ بیڈ پر نمیر کے برابر میں لیٹنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ روم میں نظر دوڑانے پر بیڈ کے سامنے ٹوسٹر صوفہ نظر آیا۔ نوکر بولا، بھلا وہ اتنے چھوٹے صوفے پر کیسے سو سکتی تھی؟ اس لیے روم سے باہر نکلنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اب؟ کمرے سے باہر جا کر ماما پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے سے نکال دیا؟ نمیر لیمپ آن کر کے اٹھ کر بیٹھا اور غصے میں عنایہ کو دیکھ کر کہنے لگا، تو آپ ہی بتائیں نا، پھر کہاں گم کروں اس وقت میں اپنی شکل؟ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا اور وہ ضبط کرتی ہوئی بولی، اتنا بڑا صوفہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ یہاں گم کرو اپنی شکل۔ نمیر نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہا، کیونکہ وہ 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا اور اس وقت اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ نمیر کے صوفے کی طرف اشارہ کرنے پر عنایہ اس بڑے صوفے کا سائز دیکھنے لگی اور قدم اٹھاتی ہوئی صوفے کے پاس آ کر اپنا آپ اس صوفے پر ایڈجسٹ کرنے لگی۔ کوئی اڑتی ہوئی چیز عنایہ کے منہ پر آ کر گری تو بے ساختہ عنایہ کے منہ سے چیخ نکلی، مگر ہاتھ سے ٹٹولنے کے بعد اندازہ ہوا وہ تکیہ تھا جو یقیناً نمیر نے اچھال کر اسے سونے کے لیے دیا تھا۔ مہربانی کے اس انداز پر عنایہ کا دل ہی جل گیا۔ عنایہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مسلسل 2 راتوں کا جاگا ہوا ہوں۔ اس وقت میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ اب مجھے تمہاری کوئی دوسری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اندھیرے میں عنایہ کے کانوں میں نمیر کی آواز گونجی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عنایہ کو اندازہ ہوا نمیر سو چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر گلے سے پینڈنٹ اور ایئر رنگز ہاتھوں میں موجود کڑے اتار کر ڈریسر پر رکھتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جہاں اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کر کے وہ دوبارہ روم میں آئی اور آہستہ سے آ کر صوفے پر لیٹ گئی، جس پر وہ اپنے پاؤں بھی پوری طرح نہیں پھیلا سکتی تھی۔ نیند نہ آنے کے باوجود وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح الارم کی آواز پر نمیر کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس کے سامنے صوفے پر گئی، جہاں پر عنایہ سکڑی سمٹی اپنا دوپٹہ اوڑھے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نمیر کو احساس ہوا وہ ساری رات ٹوسٹر صوفے پر کیسے سوئی ہوگی۔ نمیر بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ عنایہ کو آواز دے کر اٹھانے ہی لگا تھا، نمیر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ جھک کر غور سے عنایہ کو دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے وہ نمیر کو کوئی معصوم سی بچی لگی، حسین لڑکی۔ نمیر کے دل سے بے ساختہ آواز آئی۔ حسین لڑکی کہہ کر وہ پہلے بھی اکثر عنایہ کو پکارتا تھا، مگر آج غور سے اور اتنے قریب سے عنایہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا اس نے کتنا صحیح اس کا نام رکھا تھا۔ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ نمیر عنایہ کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا، بیوی۔ ایک اور آواز اس کے اندر سے ابھری۔ نمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر عنایہ کے گال کو نرمی سے چھوا۔ کئی احساسات اس کے اندر پیدا ہونے لگے۔ نکاح کے 3 بول ایسی طاقت رکھتے ہیں، تمہاری فیلنگز خود ہی چینج ہو جائے گی۔ نمیر کو ثروت کی بات یاد آئی۔ وہ ماتھے پر آئے عنایہ کے بال ہٹانے لگا۔ نہال کی محبت۔ ایک اور آواز اس کے اندر سے ابھری۔ نمیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کمرے میں موجود کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا یہ احساس ساری زندگی مجھے تڑپاتا رہے گا کہ میں نے اپنے بھائی کی محبت سے شادی کی؟ نمیر تلخی سے سوچنے لگا۔ اس نے ایک نظر دوبارہ عنایہ پر ڈالی۔ کمرے میں اچھا خاصا اجالا ہونے کے باوجود وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے عنایہ کی نیند پر اشک آنے لگا۔ عنایہ! نمیر نے وہیں سے اس کو آواز دی، مگر وہ اپنے نام کی پکار پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نمیر دوبارہ اس کے پاس آیا۔ عنایہ اٹھو، صوفے سے جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ نمیر عنایہ کے پاس کھڑا ہو کر اسے کہنے لگا، مگر عنایہ دائیں کروٹ لیے صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس کا بازو ہلانے کی غرض سے نمیر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا، وہیں عنایہ نیند میں سیدھی ہو کر لیٹی۔ نمیر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسی لمحے عنایہ اپنی آنکھیں کھول چکی تھی اور وہ نمیر کو ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اب وہ مشکوک نظروں سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ کون سا نشہ کر کے سو رہی ہو تم کہ تمہاری آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہیں؟ کب سے آوازیں دیے جا رہا ہوں، کیا دونوں کانوں کے اندر روئی ٹھوسی ہوئی ہے؟ عنایہ کو اپنی طرف شک بھری نظروں سے دیکھ کر وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ معلوم نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ نمیر یہ سوچ کر مزید جھنجھلایا، کیا کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ عنایہ اب اپنے بالوں کو رول کر کے جوڑا بناتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔
ऑफिस जाना है मुझे, कपड़े निकालो मेरे और नाश्ता रेडी करो। अब नुमैर उसे ये तो हरगिज़ नहीं कह सकता था कि वो उसे बेड पर आराम से लेटने के गर्ज से जगा रहा था, इसलिए उसे ऑर्डर देता हुआ खुद वॉशरूम चला गया। कल तक उनको इनके कपड़े कौन निकाल के देता था? अनाया सोचती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ी। वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर तरतीब से हैंग हुई शर्ट्स में से रॉयल ब्लू कलर की शर्ट के साथ ब्लैक ड्रेस पैंट निकाली। वार्डरूम में मौजूद दराज के अंदर बहुत सारी टाई रोल हुई अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में मौजूद थी। ऑफिस टाइम में उसने अक्सर नुमैर को इसी तरह फुल ड्रेसअप या ड्रेस पैंट शर्ट के साथ टाई में देखा था। अब टाई सेलेक्ट करना उसके लिए मगजमारी का काम था, इसलिए वो दराज बंद करके नुमैर के कपड़े वार्डरोब के हैंडल पर हैंग करके कमरे से बाहर निकल गई। अरे बेटा, तुम सुबह सुबह उठकर किचन में क्यों चली आई? यहाँ आकर बैठो, हमीदा आती होगी। सरवत अपने कमरे से बाहर आई तो अनाया को किचन में देखकर उससे कहने लगी, जी आंटी। अनाया इतना कहकर सरवत के पास डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खिसका कर बैठ गई। नुमैर जाग गया। सरवत अनाया को गौर से देखकर पूछने लगी, जी जाग गए हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं? अनाया नज़रें झुकाकर अपने नाखून को खुरचती हुई बोली। इतने में हमीदा आकर किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नुमैर का रवैया कल रात तुम्हारे साथ ठीक रहा? सरवत जानती नज़रों से नाया को देखकर पूछने लगी, जिस पर नाया ने नज़र उठाकर सरवत को देखा। इससे क्या पूछ रही हैं? आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ लें, मेरे बारे में। वैसे भी इसकी ज़ुबान सिर्फ मेरे सामने चलती है, बाकी सबके सामने तो ये ऐसे बन जाती है जैसे इसके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। नुमैर बोलता हुआ आया कुछ और कुर्सी खिसकाकर अनाया के सामने बैठा। अनाया ने शिकवा कुना नज़र उस पर डाली। वो अनाया की निकाली हुई ड्रेसिंग में मौजूद था, जिस पर ब्लैक कलर की टाई का इजाफा था, जिस पर ब्लू और ग्रे कलर की धारियाँ मौजूद थी। ये कौन सा तरीका है नुमैर अपनी बीवी से बात करने का? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जैसे तुमने मेरी बात मानकर हमेशा एक अच्छे बेटे का सबूत दिया है, उसी तरह मैं उम्मीद रखूंगी कि तुम अनाया के लिए अच्छे शौहर होने का सबूत दो। अगर तुम उसकी तरफ से गफलत और लापरवाही बरतोगे तो मैं तुमसे खफा होगी, और मुझे मालूम है तुम मुझे खफा नहीं करोगे। सरवत नुमैर को देखती हुई बोलने लगी। हमीदा टेबल पर नाश्ता रखने लगी। जब कहा, अनाया दोनों माँ बेटे को देखने के बाद अब ऐसे पोज करने लगी जैसे उसका नहीं किसी और का जिक्र हो रहा है उनके बीच। एक्सीलेंट मामा, आप तो मेरी तवक्का से बढ़कर अच्छी सास साबित हो रही हैं, मगर थोड़ा बहुत गाइड आपको अपनी बहू को भी करना चाहिए। ये अगर मेरे कहने पर अमल करेगी, मेरी पसंद नापसंद और मेरे मिजाज मूड को मद्देनज़र रखते हुए मेरे साथ एडजस्ट करेगी, तो ही अच्छी बीवी साबित हो सकती है। अदरवाइज़ अच्छी बीवी बनाने के मुझे दूसरे भी तरीके आते हैं। नुमैर सरवत को देखता हुआ कहने लगा, जिस पर अनाया का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। एक बात और, अगर आपकी बहू को मुझसे किसी भी किस्म की शिकायत है कि मैं उसे लापरवाही बरत रहा हूँ या उसके हकूक़ फ़राइज़ में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो प्लीज़ उसे कहिएगा कि ये आपकी बजाय डायरेक्ट मुझसे बात करे। अब की बार नुमैर अनाया की तरफ ऐसे देखता हुआ बोला जैसे अनाया ने सरवत से उसकी शिकायत लगाई हो। अनाया सर उठाकर नुमैर को देखने लगी। तुम्हें अपने हकूक़ व फ़राइज़ का खुद ख्याल रखना चाहिए, ताकि इसे मुझसे या तुमसे कोई शिकायत का मौका ना मिले। सरवत वाज़ेह लफ्ज़ों में नुमैर को जताती हुई बोली, जी बिल्कुल, आज से ही ख्याल रखूँगा। नुमैर के कहने पर अनाया ने एक बार फिर उसे देखा। देख क्या रही हो? नाश्ता सर्व करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। अनाया किस तरफ देखने पर नुमैर उससे मुखातिब हुआ। अनाया कुर्सी से उठकर नुमैर और सरवत को नाश्ता सर्व करने लगी। कल से कंप्लीट ड्रेसिंग निकालना और सुबह का नाश्ता डेली तुम तैयार करना मेरे लिए। अनाया केटल से चाय निकालने लगी। तब नुमैर उसको देखता हुआ बोला। सरवत नुमैर को घूरने लगी, जिस पर वह कंधे झुकाकर सरवत को देखता हुआ बोला, बीवी है ये मेरी, जैसे मुझे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है वैसे ही मेरी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखना इसका फ़र्ज़ है। नुमैर बोलता हुआ नाश्ता करने लगा। कॉलेज के लिए रेडी क्यों नहीं हुई तुम अभी तक? अनाया के मुंह में पहला नवाला गया ही था। नुमैर ने उसको देखकर सवाल किया। मेरी बुक्स मामू की तरफ रह गई हैं, नुमैर को देखकर वाइस्तगी से बोली। कोई बात नहीं बेटा, बुक्स आ जाएंगी, तुम 2 दिन बाद आराम से चली जाना कॉलेज, वैसे भी कल ही तो शादी हुई है। सरवत ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा, जिस पर अनाया उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराई। शादी करके कौन सा तीर मारा है या कोई अनोखा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी खुशी में कॉलेज की छुट्टियां की जाएं? मैं शाम में बुक्स लेता आऊँगा। कल सुबह से तुम कॉलेज के लिए मुझे रेडी मिलोगी। ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूँगा, वापसी पर ड्राइवर लेकर आएगा। नुमैर अनाया पर हुक्म सादिर करता हुआ बोला, जिस पर अनाया जी कहकर खामोश होगी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर के साथ निहाल के पास चली जाऊंगी, तुम मुझे ऑफिस से वापसी पर पिक कर लेना। सरबत के मुंह से निहाल का जिक्र सुनकर अनाया के दिल में फांस सी चुभी, जिससे उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए, जो नुमैर की नज़रों से छुप नहीं सके। उसने सरबत को सर हिलाकर जवाब दिया,
اب وہ مگ ہاتھ میں تھامے گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں اتارتا ہوا عنایا کے چہرے پر چھائی افسردگی دیکھنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ سربت کو خدا حافظ کہہ کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ تم پریشان مت ہونا بیٹا، یوں اچانک اس طرح شادی ہونے کی وجہ سے نمیر کا مائنڈ تھوڑا ڈسٹرب ہے، ورنہ تم تو اس کی نیچر اچھی طرح جانتی ہو۔ اپنے سے منسلک رشتوں کو لے کر وہ بہت زیادہ حساس ہے۔ مجھے تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نمیر کا خیال رکھنا، میں جانتی ہوں تم اس کا خیال رکھو گی، کیونکہ تم میری اچھی بیٹی ہو اور اسی وجہ سے میرا انتخاب بھی۔ نمیر کے آفس جانے کے بعد ثروت مسکرا کر عنایا کو سمجھانے لگی۔ عنایا اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکی، نہ وہ یہ کہہ سکی۔ وہ اچھی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے۔ جیسے اس کے بیٹے کا مائنڈ سیٹ اپ ہے اپسیٹ ہے، ویسے ہی اس کا بھی مائنڈ اپسیٹ ہے۔ اگر نمیر اپنے سے منسلک رشتوں کو لے کر حساس ہے تو اس نے کون سا اپنا اور عنایا کے رشتے کو دلی طور پر قبول کیا ہے جو وہ عنایا کے لیے حساس ہوگا؟ یہ سوچ کر عنایا کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نہال کے پاس ہاسپٹل جاؤں گی، آج اسے ICU سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا، اور گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو۔ اور بیٹا، نمیر کے آنے سے پہلے اپنا ڈریس چینج کر کے اچھا سا تیار ہو جانا، نئی شادی ہے تمہاری، اس طرح رہو گی تو اس کی طبیعت پر بھی اچھا اثر نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اور نمیر کو اچھی خوشحال زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی تمہیں تھوڑا مشکل لگے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثروت پیار سے اسے سمجھاتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ کل کیا نمیر اور عنایا کی شادی ہو گئی اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ منال موبائل کان پر لگائے صوفے سے شوق کی کیفیت میں اٹھی۔ کیوں، تم نے ان کی شادی میں آ کر رولے ڈالنے تھے جو تمہیں پہلے سے بتا دیتی؟ کیسا اچھا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ مجھے تو یہ ملال ہی کم نہیں تھا کہ نمیر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اوپر سے وہ ملا بھی تو کس کو؟ اس نصیب و جلی اور سبز قدم کو۔ کیا بتاؤں کیسے آرے چل رہے ہیں میرے دل پر۔ نکاح کے وقت عشرت اب بیٹی سے موبائل پر بات کرتی ہوئی دل ہلکا کرنے لگی تو نمیر نے اس منحوس عنایا کو مجھ پر فوقیت دی۔ اپنا ایگریمنٹ پورا کر لوں، پھر دیکھتی ہوں میں آ کر ان دونوں کو۔ منال سے یہ نیوز ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی، تبھی وہ جلتی ہوئی بولی، اے بی بی، بات غور سے سنو، اب تمہارے کسی بھی ڈرامے یا اداکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اداکاری کے جوہر اپنی فلموں میں دکھاؤ، یہاں پر ڈرامے کر کے ہمارا مزید تماشا مت بنانا۔ بہت مشکل سے ہماری عزت اور بات سنبھالی ہے، ویسے بھی اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ عشرت اپنی بیٹی کے انداز دیکھ کر چمک کر بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں مما، میں ایسے ہی ان دونوں کو چھوڑ دوں گی؟ نمیر میری پسند تھا، میری محبت، واپس آ کر منا لیتی میں اسے۔ خیر بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں ہے، واپس آ جاؤں پھر دیکھتی ہوں نمیر کو بھی اور اس عنایا کی بچی کو بھی۔ منال نے زہر خواندہ لہجے میں کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل صوفے پر اچھالا۔ نمیر اور عنایا کو ایک ساتھ سوچ کر اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ آج کالج نہیں جانا تمہیں؟ نائلہ نے کمرے میں آ کر شان سے پوچھا، جو چائے کا مگ دونوں ہاتھوں سے تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نائلہ کی آواز پر اپنے خیالوں سے نکل کر دنیا میں واپس آئی۔ نہیں، ڈیٹ شیٹ مل گئی ہے، ویسے بھی آج کل کالج میں کوئی خاص پڑھائی نہیں ہو رہی۔ شانزے نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے نائلہ کو جواب دیا۔ اور تمہاری سہیلی عنایا کیسی ہے؟ کیا رخصت ہو کر وہ اپنے سسرال چلی گئی؟ نائلہ تخت پر بیٹھتے ہوئی شانزے سے عنایا کے متعلق پوچھنے لگی، کیونکہ کل رات کو شانزے کے گھر کے آنے کے بعد ان دونوں کی آپس میں زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ جی، کل ہی ثروت آنٹی سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کتنے عجیب لوگ ہیں عنایا کے گھر والے۔ پہلی منگنی کروا کر اس شخص کے خواب دیکھنے کی اجازت دی، اور جب عنایا اس شخص کو دل ہی دل میں اپنا ماننے لگی تو اچانک اسے بتایا گیا کہ اب وہ تمہارا شوہر نہیں بن سکتا، لہٰذا اس کے خواب دیکھنا بند کر کے اب دوسرے کے بارے میں سوچو۔ شانزے تلخی سے کہنے لگی، مگر یہ بات وہ عنایا کے سامنے اس کا مزید دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسی کا نام زندگی ہے، بس آگے اللہ اس بچی کی نصیب اچھا کرے۔ نوفل نے چکر نہیں لگایا کافی دنوں سے، وہ بھی وہاں موجود ہوگا؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ نائلہ شانزے کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اب ہر وقت تو وہ چکر نہیں لگائے گا، اپنے بھی کام ہوں گے اس کے۔ آپ کچھ زیادہ ہی یاد نہیں کرنے لگی ہیں اسے؟ ویسے کل رات کو اسی نے مجھے گھر چھوڑا تھا۔ شانزے نظریں ملائے بغیر نائلہ کو بتانے لگی، کہیں وہ اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھ نہ لے۔ ہر وقت چکر نہیں لگاتا تھا، مگر فون کر کے میری طبیعت خیریت تو اکثر معلوم کرتا ہے۔ ایک دو دن سے کال بھی نہیں آئی، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ نوفل اچھا لڑکا ہے شانزے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور تمہارے لیے پسندیدگی محسوس کی ہے، جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوگی۔ نائلہ مسکراتی ہوئی شانزے سے بولی۔ تو شانزے نے ماں کو حیرت سے دیکھا، وہ جس بات کو چھپانا چاہ رہی تھی وہ اس کی ماں کی بھی دلی خواہش تھی۔ امی، ہمیں نوفل کو آپ ہی کے بارے میں بتانا چاہیے، شانزے کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے کچھ بھی بتانے کی،
کہیں تم نے صرف ریحان کے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ نائلہ پریشان ہو کر شانزے سے پوچھنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں بتایا، مگر جیسا آپ نوفل کے بارے میں سوچ رہی ہیں، ایک طرح سے پھر حقیقتوں سے معلوم ہونی چاہیے۔ شانزے نائلہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نائلہ نظریں چرا گئی۔ مجھے جب اور جو مناسب لگے گا میں اس کو بتا دوں گی، مگر شانزے تم مجھ سے کچھ نہیں بولو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ نائلہ کو بہت سے خدشات لاحق ہونے لگے تو وہ شانزے کو دیکھ کر بولی۔ شانزے نے نائلہ کی بات مانتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتے کی ٹرے لے کر کچن میں چلی گئی۔ کیسے ہو؟ کب آئے ہاسپٹل؟ نمیر آفس سے ہاسپٹل پہنچا تو ثروت کے علاوہ وہاں نوفل بھی موجود تھا۔ ثروت کی دوست نہال کو دیکھنے آئی تو نمیر اور نوفل کوریڈور میں کھڑے ہو گئے۔ وہی نمیر اس سے پوچھنے لگا۔